الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے محرم الحرام شریف کی آج 22 تاریخ ہے۔ مفتی دعوت اسلامی الحاج الحافظ القاری مفتی محمد فاروق مدنی ابو عمر مفتی محمد فاروق مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کا یوم منانے کے سلسلے میں صحرائے مدینہ میں کثیر تعداد میں ان کے مزار شریف کے قرب میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ نیز ڈیرہ غازی خان میں بھی عاشقان رسول کثیر تعداد میں جمع ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ جمع ہے۔ آج خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان کی بھی ترکیب ہے اور یوں سمجھئے کہ ان کا مدنی مذاکرہ ہے ڈاکٹر صاحبان کا الحمدللہ۔ میرا نام ڈاکٹر ریاض قمر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلے کچھ پروگرام میں آپ نے معافی پہ تذکرہ کیا تھا۔ برائے مہربانی مجھے صرف ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کوئی کسی کو کیوں معاف کر دے؟ معاف کرنے سے اس شخص کا کیا فائدہ ہوگا جو معاف کر دے گا؟ تینوں مد میں برائے مہربانی ذکر کر دیجیے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے جسمانی یا جانی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے۔ تینوں مد میں معاف کرنے سے معاف کرنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ تینوں حوالے سے معاف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بتا دیجیے۔ پہلے تو سائل محترم کو ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں شعب الایمان کے حوالے سے، معافی درگزر کے حوالے سے، کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے عرض کی اے رب عز و جل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ تو معاف کرنا یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، خواہ دل دکھایا ہو یا کسی بھی طور پر آپ کو نقصان پہنچایا ہو یا آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا، معافی آپ کو مانگنی ہے یا آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور معاف نہ کرنے میں نقصان ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو معاف کرنا اختیار کیجئے، درگزر سے کام لینا اختیار کیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا اور معاف کرنا اختیار کرو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
ایک اور حدیث پاک سنیے، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب تو نادانی ہوگی کہ اگر ہم معاف نہ کریں، یہاں بدلہ لے کر کیا مل جائے گا؟ کیا ملے گا؟ ایک تسکین ملے گی، وہ جس کو نفس کی تسکین کہتے ہیں کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ کیا سمجھتا تھا خود کو؟ ٹھیک ہے، کچھ نہیں سمجھتا تھا، آپ ہی سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ بدلہ لے لیا، لیکن معاف کرتے تو معاف کرنے والے کے لیے اجر دیکھ لیجئے۔ معاف کرنے سے ایک عقلی طور پر فائدہ یہ ہے، یوں تو خیر حدیثیں تو عقل میں آتی ہیں ہماری، یہ بھی ہے کہ ایک دنیاوی طور پر فائدہ یہ کہ جس کو ہم معاف کریں گے نا وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، اس کے دل میں ہمارے لیے بہت جگہ بن جائے گی، اور بغض و کینہ اس کے دل میں ختم ہوگا۔ ورنہ ہم معاف نہیں کریں گے اور اس نے انتقام لے لیا نا تو کئی قتل و غارت گریاں اس سلسلے میں ہو جاتی ہیں، معاف کرنے نہ کرنے کے ترکیب میں۔ تو اس لیے وہ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے معاف کرنے میں۔ عفو درگزر کی فضیلت نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت جلد اول کا جلد دوم کا ایک باب ہے، اس میں بھی یہ رسالہ، اس رسالے کا مضمون موجود ہے، تو یہ بھی حاصل کر کے پڑھنے والا ہے، معاف کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا۔ ایک دوسروں کو معاف کر دیا کریں، اور ڈاکٹر صاحب اگر کوئی غریب آ جائے نا آپ کے علاج کروانے کے لیے، یا کوئی سید سادات تشریف لے آئیں، تو ان کو آپ ہو سکے تو اپنی فیس بھی معاف کر دیا کریں۔ دیکھیں کتنی محبت بڑھتی ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو کتنی برکت ملتی ہے، اور آپ کے جو وہ مریض پیشنٹس کتنے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دنیا و آخرت میں معاف کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیشنٹ کا بڑھنا تو ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن اگر وہی پیشنٹ بڑھتے رہے گئے جن کو فیس معاف کرنی پڑے گی تو کھائی نہ کھائی جس کی معافی ہوئی نا وہ اس ڈاکٹر کی تعریف کرے گا کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت رحم دل ہے، فیس نہیں لیتا۔ تو فیس والے مریض ان کے پاس پہنچیں گے۔ اچھا، تو ہاں یہ اگر دیکھ لو تو ایک دنیا بھی گر بھی ہے، لیکن دنیا کے لیے ایسا کرنا متا، آخرت کے لیے کیجئے، ثواب کی نیت سے کیجئے۔ غریب ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پس رہے ہیں، کیا مہنگائی، کیا بیماریاں بیچاروں کی، کیا پریشانیاں، کیا کمی رہ گئی ہے، جو اب ڈاکٹر بھی اس کا مطلب انہیں گلا کاٹے۔ تو کاش ہمارے ڈاکٹر صاحبان اگر مریضوں پر رحم کرنا شروع کر دیں نا تو کیا کا کیا ہو جائے۔ یعنی کہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں 25 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، 50 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، ارے یار بیچارے نے کبھی خواب میں 25 لاکھ روپے اکٹھے دیکھے نہیں، اور ڈاکٹر کو دے گا کہاں سے؟ اب وہ جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بچے کی جان پر بنی ہوئی ہے، کسی کے ماں باپ کی جان پر بنی ہوئی ہے، خود کسی کے اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ ایسے بعض اوقات بیچارے آتے ہیں روتے ہوئے میرے پاس کہ وہ یوں اور یوں یہ مرض ڈکلیئر ہوا ہے، اور ڈاکٹر اتنے لاکھ بول رہا ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب وہ بتاؤ کہ اس کے بیچارے پر، اس مریض پر کتنی، ایک تو مرض ایسے ہوتے ہیں کہ مرض کا سن کر کلیجہ دھک سے بیٹھ جاتا ہے، جس میں کینسر مشہور ہے۔ وہ بالکل بندہ جو ہے وہ اگر کسی کو بول دو نا کہ تم کو کینسر کا شک ہے تو سمجھو کہ آدھا تو گیا، اور اگر کینسر ڈکلیئر ہو گیا تو اس کو سمجھو بلیک وارنٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب بھی ڈاکٹر بولتا ہے کہ آجا تیرا انتظار تھا، 37 لاکھ روپے خرچہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ 37 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے میں سب ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے، رحم دل بھی ہوتے ہیں، تو رحم دل ہونا بھی چاہیے۔ آج اس کو یہ مرض ڈکلیئر ہوا، کل آپ کو ہو سکتا ہے۔ ایک مرض کا نام لیا، 1000 بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین آمین، دکھیاری امت کی ہمدردی ہم سب مسلمانوں کو آمین آمین نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ہم دنیا میں لوگوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالی ہم پر دنیا اور آخرت میں رحم فرمائے گا۔ بابا ڈاکٹر کے صلو ساتھ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد، تعالی علی محمد۔ تھوڑا سا اس میں وہ مزید اضافہ اگر آپ فرما دیں، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو
मेडिसन कंपनियां हैं, क्योंकि हम मेडिकल स्टोर वालों को क्या बात करेंगे, उमूमन वो लिखी हुई कीमत से आगे पीछे करके दे देते हैं। लेकिन जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, दवाई साज कंपनियां, अगर उनके लिए भी कोई मदनी फूल हो जाए कि वो भी अपने दवाओं के इंजेक्शन के जो इनकी जो कीमतें हैं वो इतनी महंगी हैं कि क्या बात की जाए। इसी तरह जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जो टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो आलात आ रहे हैं, वो इतने महंगे महंगे आ रहे हैं कि और फिर उसके चलाने वाले टेक्नीशियन जो होते हैं वो इतनी फ़ीसें ले रहे होते हैं। अस्पताल के इतने अंदर इतना बड़ा कमरा बनाते हैं, वो इतना बड़ा एसी लगा हुआ होता है, फिर वो मशीन लगी हुई होती है। जैसे स्कैनिंग मशीन ले लीजिए जो स्कैन करती है, वो नहीं क्या कहते हैं, सिटी स्कैन वगैरह जो करते हैं। तो अब ये मतलब इनके मशीन के एक तो निज़ाम इतना अजीब व गरीब होता है, इतनी बड़ी मशीन लाखों रुपए अब वो वसूल करने हैं, कमरे का किराया वसूल करना है, मशीन की कीमत वसूल करनी है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता है कि ज़रूरत नहीं भी हो तो मरीज़ को उस कमरे का रास्ता दिखाया जाता है कि ज़रा मशीन की तुम देख भी लो, मशीन है कैसी, हम भी देख लें कि मशीन में तुम्हारा दिमाग कैसा आता है। तो ये ओवरऑल बापा जो है ना, वो कीमत ने और महंगाई ने और रेटों ने घेरा है मरीज़ को। तो अगर मजमूई तौर पर कोई इनके लिए भी मदनी फूल हो जाए। फिर इसमें यह भी एक आजमाइश है कि नकली दवाओं का भी एक सिलसिला है, वो अलग मतलब इंसान की जान ले लेता है या बीमार कर देता है। किसी के गुर्दे अफेक्टेड हो जाते हैं, किसी को फेफड़े में कुछ हो जाता है, तो किसी का मैदा तबाह हो जाता है। तो ये एक अलग मसला है। तो वाकई यानी कि मरीज देख देख कर डॉक्टर का दिल सख्त हो जाता है। बदनाम बेचारा गोश्त फरोश होता है, कसाब, कि ये कसाई है, बेरहम है, जालिम है, और मतलब वो जानवर ज़बा करता है। जो जानवर ज़बा करना हलाल है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो कि अशरा मुबशरा में से हैं, इनका यानी कि मुआश गोश्त फरोश थे आप। तो अब ये कि डॉक्टर तो बंदा दवा कर रहा है ना, जो कर रहा है सब नहीं, सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले, ये भी काफ़ी बदउनवानियों में मुब्तला रहते हैं बेचारे, एक तादाद है। और वाकई यानी कि बहुत महंगी दवाएं देना, फिर एक्सपायर्ड दवाएं भी चला देना, तारीख तब्दील करके या कोई भी टेक्निक के साथ, फिर नकली दवाएं बनाना, बनवाना, बेचना, ये एक अलग मतलब यानी कि सिलसिला चला हुआ है। तो इस तरह लोगों की सेहत से भी खेलते हैं, और पता सब मिलकर ये हमारे गुनाहों की सजा है। बचते ये भी नहीं है, इनको दूसरे लूटते, डाकू लूट लेते हैं, कभी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं तो ये इनकी सफाई कर देते हैं रिश्वतों के जरिए। लेकिन ये हर पुलिस वाला रिश्वत ले ये जरूरी नहीं है, हर डॉक्टर या हर मेडिकल स्टोर वाला इस तरह बदउनवानियां करे, जरूरी नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं समझाने के लिए। जो कर रहे हैं मैं इनको कह रहा हूं। अब जो कर रहे हैं ऐसा, अब उनको गुस्सा आता है तो इसका तो कोई इलाज भी नहीं है ना, गुस्सा तो आएगा, ज़रा बुरा भी लगेगा, पोल खुलेगी तो। लेकिन नाम लेकर तो मैं नहीं कह रहा ना, आपको अब भी संभल जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, वरना मरने के बाद संभलने का मौका नहीं रहेगा ना। फिर सारी दवाएं, सारी रकमें, सारी दौलतें, मिलकतें, प्लाट, ये सब निकल आएंगे वहां कब्र में। और जो वहां अगर मार पड़ी ना, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, ना कोई बचाने वाला होगा, ना वहां कोई रहम किया जाएगा। अगर अल्लाह गजबनाक हो गया, कहर उसका नाजिल हुआ, तो फिर जाहिर है कि वो कहर है। तो अल्लाह ताला हमको अपने कहरो गजब से अमान बख्शे, आमीन। तो फजलो करम से नवाजे और हमारा दिल नर्म कर दे कि हम मरीजों पर, गरीबों पर, दुखियारों पर रहम करने वाले, शफकत करने वाले और हमदर्द बन जाएं। कुरान करीम की इस आयत मुबारका का हमको कोई हिस्सा मिल जाए, कोई मतलब भीख मिल जाए इस आयत मुबारका की, जिसमें कहा गया
मुसलमान की यानी कि सिफत बयान की गई है, सहाबा किराम की सिफत बयान की गई है। तो रुहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान है। तो काश हम आपस में मेहरबान बन जाएं, आपस में एक दूसरे को लूटने वाले ना बने। तो जो भी इस फील्ड से वाबस्ता है या किसी भी फील्ड से वाबस्ता है, वो सबको चाहिए कि एक दूसरे पर रहम करें, शफकत करें और गरीबों पर खास कर रियायत करते रहें। इसका ये मतलब नहीं कि मालदार से नाजायज करें। मालदार से बेशक आप जो भी आपकी तरकीब है जायज तरीके से वो कमाए, लेकिन गरीबों पर कुछ रहम करें। मेरे गरीब आशिकाने रसूल जो है ये बहुत बहुत तकलीफ में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं बेचारे कि इनकी तनख्वाहें एक तो महदूद होती हैं, बेचारों के बाद आखिरी तारीखों में तो पैसे भी नहीं रहते। अब इसमें अचानक बच्चे को कोई बीमारी लग गई, कोई चोट आ गई, या कोई डाकू इनसे स्कूटर छीन गया, या बेचारे बाजू का तनख्वाह ला रहे होते हैं, पूरी की पूरी तनख्वाह डाकू लूट लेते हैं। डाकुओं पर भी कोई मतलब यानी कि डाकू भी रहम करें, ऐसा ना करें, हलाल रोजी की सूरत करें। कब तक मुसलमानों को लूटते रहेंगे? आखिरकार जब कोई डाकू बहुत ज्यादा जोर दिखाता है, बहुत ज्यादा कोई बड़ा डाकू बन जाता, तो आखिरकार होता क्या? पुलिस मुकाबले की भी तो तरकीब होती है, कोई केस नहीं चलता। पुलिस की गोली जो है वो खोपड़ी का केस पूरा कर देती है, और डाकू पर कोई रहम करने वाला नहीं होता। यानी कुत्ते से बदतर मौत मारा जाता है, कोई रहम करने वाला नहीं होता, मार के फेंक देते हैं इसको। अंजाम कितना भयानक है। मगर ये मार डालना, ये दुनियावी तौर पर इस तरह कुत्ते से बदतर मौत मार देना, वो अपनी जगह पर। फिर कब्र का मामला कि शराबी, चोर और जानी पर 2 सांप मुसल्लत किए जाएंगे कब्र में, जो उसको नोचते रहेंगे। इमाम मसरूक रदी अल्लाह ताला में, जो बहुत बड़े ताबेई थे, इनका इरशाद है शरह सुदूर में। तो कहां बच के जाएंगे? तो डाकू चाहे खुल्लम खुल्ला डाकू हो या सफेद पोश डाकू, जैसे कि मैं बाज़ औक़ात इन लुटेरों को जो सफेद पोशी की आड़ में, जैसे डॉक्टर हुए या इस तरह के लोग हुए जो गरीबों को नाजायज लूटते, गलत अमराज बताकर, गलत टेस्ट लिखकर, गलत दवाएं लिखकर, अपनी कमीशन की तरकीब में इस तरह जो गरीबों को लूट रहे हैं कि मालदारों को भी इस तरह लूटना जायज थोड़ी है, गलत टेस्ट वगैरह लिखकर। तो लेबोरेटरियों से इधर उधर से इनके कमीशन बंधे होते हैं। ये बेचारे समझते होंगे हमारा कमीशन है, हमारा हक है, आपका हक नहीं है, ये रिश्वत है, ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आप समझते क्या है कहाँ? तो इसलिए खुदा से डरिए, सबको चाहिए अल्लाह से डरें। एक दिन मरना है, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, ऐसा ना करें। अल्लाह ताला आप सब पर रहम फरमाए, सबको तौबा की तौफीक नसीब करे, आप सबके तुफैल मुझ गुनाहगार पर भी रहम करे और मुझे भी सच्ची तौबा की सआदत इनायत फरमाए। आमीन। जाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा, एक अरसे से हम आपसे ये मदनी फूल सुनते चले आ रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह के हवाले से भी, बिलखुसूस या तो आप वकील हों या जो भी पेशा इस तरह के जो पेशा इख्तियार रखते हैं, इनको आप समझाते रहते हैं। डॉक्टर्स हजरात को आप एक अरसे से गरीबों के हवाले से, सादात किराम के हवाले से, फ़ीसों के हवाले से आप इनको मदनी फूल अता फरमाते रहें। आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, आपके पास कितनी इत्तलात हैं कि इतने इतने डॉक्टरों ने सादात कराम के लिए, गरीबों के लिए फ़ीसें माफ़ की, कोई ऐसा इन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया है और इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। जिस तरह की आप रहम दिली की बात करते हैं, तो कितना इसके लिए आपको इत्तलात मिली हैं? ये मेरे बयान सुनकर किसी ने ऐसा कोई पैकेज अनाउंस किया हो, इतना मेरी ज़बान में असर का। मैं कोई शैतान का और नफ्स का मुकाबला कर सकता हूँ, इनको हरा दूँ और ये हमारे डॉक्टर जो हैं ये मैदान में आ जाएं कि हम हैं गरीबों के हामी,
ہمیں سیدوں کے عقیدت مند آ جاؤ، اے آل رسول آ جاؤ، ہماری دوا آپ کے لیے فری ہے، اے غریبو مایوس مت ہو، ہم تمہارا علاج کریں گے۔ میں نے تو ایسا پیکج سنا نہیں ہے، میں بولتا رہتا ہوں، میں اپنا ثواب کھڑا کرتا رہتا ہوں۔ اب عین ممکن ہے کہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہوگا، لیکن میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسا تاثرات جمع؟ میں یہی سوچ رہا ہوں باپا کہ ہمیں کوئی ایسے یعنی گانوں کے خلاف بولتے ہیں، موسیقی وغیرہ کے بارے میں بولتے ہیں، سود اور رشوت کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے تو ہمیں ایس ایم ایس آنا، جو بھی اس پہ مبتلا ہوتے ہیں اس کے ایس ایم ایس آتے ہیں، ہمیں میلز آتی ہیں، نیتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اداکار و گلوکار تک مطلب کہ اٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ہو گیا ہو، ڈاکٹروں نے لے لیا ہو، آپ کی باتوں کو انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا ہو، لیکن اچھا لگے کہ اگر ہمیں اس طرح کے ڈاکٹرز کے یا اس طرح کی جو فیلڈ کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں کہ میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور امیل سنت کے یہ جو مدنی پھول میں نے سنے ہیں، انشاءاللہ میرے کلینک میں اگر کوئی سید صاحب آ گئے یا کوئی ایسا غریب آیا تو میں فیس معاف کر دوں گا، ان کے ساتھ رعایت کروں گا، دوائی کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، اس کا آپریشن فری کر دوں گا یا آدھی قیمت میں کر دوں گا۔ اس طرح کر کے کوئی ایسے آئے نا تو ہم کو ایسے ثواب اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن تھوڑا پریکٹیکل چیز سامنے آئے تو اور مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ پتہ نہیں کتنوں کے لیے یہ مزید بہتری کے راستے کھل جائیں۔ یعنی ایسا ہو جائے نا جیسے کہ لکھ کر لگا دیں بورڈ کہ سادات کرام سے آدھی فیس لی جائے گی، غریبوں اور سیدوں سے آدھی فیس لی جائے گی۔ میڈیکل اسٹور والا بھی لکھ دے یہی کہ سیدوں سے غریبوں سے ہم 25% ان کو رعایت دے دیں گے، کنسیشن دے دیں گے، کیا بولتے ہیں، کٹوتی کر دیں گے۔ اب آپ مثال کے طور پر بورڈ لگا دیا، اب کوئی جھوٹ بول کے سید بن کے لے جائے تو آپ کو پتہ ہے بابا دیکھیں بےمانی کا مطلب دور کتنا نازک ہے، جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے یہ آپ کو بھی علم ہے، اور دولت کے لیے چیزوں کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ اب ایک آدمی غریب نہیں ہے اور وہ غریب بن، کیونکہ عموماً جن کا حق نہیں ہوتا نا وہ ایسی حرکتیں کرتے کہ حق داروں کا حق درب جاتا ہے۔ اس کی تحقیق مشکل ہے نا، یہ بورڈ تو لگا دے گا لیکن ایک مہینے کے بعد اتار دے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے، دونوں باتیں تھی کہ یہ مطلب جھوٹ بول کے سید بن کے آئیں گے اور غریب بن کے آئیں گے۔ اب اس کی تفتیش کرنے بیٹھے تو ڈاکٹر نے اپنی کلینک چلا لی، تفتیش کرنے کیسے جائے گا؟ سفارش تو سفارش جس کی بولو، وزیر اعظم کی سفارش مل جائے گی کہ یہ غریب ہے، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ میں نے مبالغہ کیا، سفارشیں بھی مل جاتی ہے، ڈاکٹروں کو مل جائیں گی۔ اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، تو تائید، تصدیق، تکذیب سب مل کرنے جاتا میں کوئی تحقیق کی زحمت کتنی کرتا ہے۔ بات آپ کی اتنی مدینہ مدینہ ہے اور اتنا اس میں غریبوں کا بھلا اور سیدوں کی اتنی اس میں مطلب کہ مدینہ مدینہ دعائیں ملیں گی، لیکن اس میں دھوکے سے ڈاکٹر کیسے بچے گا، میڈیکل والا وغیرہ؟ اللہ اللہ، سید سے تو ثبوت مانگنا بھی جرات کی بات، بہت بڑی جرات ہے کہ نہیں کہ آپ سید ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، یہ تو جرات کی بات ہے۔ غریب سے البتہ کوئی سی ترکیب ہو کہ یہ کسی مطلب کی سفارش لے آئے، کوئی مطلب یعنی کہ اپنی برادری کا کوئی لیڈر ہو جس کو یہ جانتے ہو ڈاکٹر صاحب کہ ہر ڈاکٹر اتنا مشہور تو نہیں ہوتا جو مطلب انٹرنیشنل لیول پر ہو، تو یہ کسی بڑے آدمی کی سفارش لے آئے تو اس کو رعایت کر دے۔ سید کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ رہے گا۔ مان لے، یقین کر لے، اللہ نے چاہا تو اجر ملے گا بابا۔ اپنا بجٹ رکھ لے کہ میں مطلب مہینے میں اتنی رقم سیدوں کے لیے، اتنی رقم غریبوں کے لیے رعایت کروں گا۔ اب اگر یہ اس کی رقم پوری ہو چکی ہے، اب کوئی آتا ہے تو اس سے معذرت کر لے کہ میں نے میرا بجٹ اس مہینے کا پورا کر لیا ہے، آئندہ مہینے میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا کچھ تو کرے یار۔ اسٹارٹ تو لے، یعنی کہ 313 روپے سے چلے کہ میں سیدوں کو 313 روپے رعایت کر دوں گا اور 313 روپے غریبوں کو رعایت کر دوں گا۔ مثال ویسے بہت تھوڑے ہیں، عاشورے کی نسبت کر لے، 10 100 یعنی 1000 روپے سادات کرام کی بارگاہ میں اور 1000 روپے غریبوں کی بارگاہ میں ہر مہینے، یہ 2000 کی ترکیب کر لے۔ یہ بھی مثال دے رہا ہوں،
1000-2000 से क्या होता है यार? अपनी आमदनी का कोई परसेंटेज कर ले, कुछ तो करे यार। और करने वाले बहुत होंगे, अब हर एक हमको अगर कहें ये जरूरी नहीं है। दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर कमर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद कमर ज़मान है। मेरा शोबा जो है वो बच्चों से ताल्लुक़ है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। मैंने अपने अस्पताल में और बाकी जगह भी ये देखा है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को बीमारी की हालत में वार्ड में छोड़कर गायब हो जाते हैं। जब वालिदैन का आखिरी वक्त होता है नज़ा के आलम में, तो उनके पास कोई नहीं होता। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो बराए मेहरबानी इस पर रहनुमाई फरमा दें। ज़ाहिर है ऐसी औलाद तो बहुत नाखलफ जालिम औलाद है कि माँ बाप ने इनका पेशाब और सब गंद उठाया, इनको छोड़ा नहीं, इनको सीने से लगा कर रखा। अब ये बड़े हो गए तो अपने माँ बाप जो बेचारे बूढ़े हो गए, और बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है, ये भी मुहावरा है इस टाइप का, तो इन बेचारों को इस तरह कर देते हैं। ये जो भी ऐसा करते हैं बहुत ही बुरा करते हैं। आखिरत में ये सख्त अजाब के हकदार हैं जो जुल्मन ऐसा करते हैं, माँ बाप को इस तरह फेंक देते हैं, और माँ बाप बेचारे बेकसी बेबसी के आलम में दम तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, औलाद को रहम करना चाहिए। जिसने ऐसा किया उसको तौबा करनी चाहिए। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, आपने भी तरगीब दिलाई थी, निगरान शुरा ने भी ये मदनी फूल दिया था कि कितने डॉक्टर्स के हवाले से पैगामात आए हैं। तो एक डॉक्टर साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि पहले भी उलमा व खुतबा का इलाज फ्री होता है और आज से सादाते किराम का इलाज भी फ्री करूँगा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोहम्मद जमील, इंचार्ज डिस्पेंसर ट्रेनिंग क्लास जिना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ मुसलमान भाई दाढ़ी रखते हैं, तो मैंने भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये दाढ़ी रखी, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि दाढ़ी होनी कैसे चाहिए। मुख्तलिफ़ लोगों को हम दाढ़ी के हवाले से देखते हैं, तो कुछ लोग जो है यहाँ साइडों से कटवा देते हैं, कुछ इस जगह से कटवाते हैं, कुछ नीचे से, कुछ जबकि मुकम्मल रखते हैं। तो ऐसे मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुख्तलिफ़ स्टाइल के जो है ना दाढ़ी के अंदाज़ भी मुझे मुख्तलिफ़ मिले। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि दाढ़ी कैसे होनी चाहिए। क्या बिल्कुल बाल कटवाने ही नहीं चाहिए कहीं से, या थोड़े से तरशवा लेने चाहिए? या एक भाई से बात भी हुई तो उसने जो मुझे मशवरा दिया, उसने कहा कि दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो खूबसूरत लगे। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि हम दाढ़ी कैसे रखें जो कि सुन्नत के मुताबिक हो। दाढ़ी मुंडाना हराम है और एक मुट्ठी से घटाना भी हराम। दाढ़ी जो है वो इतनी बढ़ाई है कि थोड़ी के नीचे से पकड़ लीजिए, गले की तरफ जो बाल जा रहे हैं इस तरह। अब वो एक मुट्ठी से जो बढ़ गए, ये काट देना सुन्नत है। एक मुट्ठी से ज्यादा ये ऊपर से नहीं नापेंगे, इधर से नीचे से गले से बिल्कुल ये ठोड़ी के नीचे, ठोड़ी ये उभरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, ये ठोड़ी है, इसकी ये हड्डी है, तो इसके नीचे से बाल जो है ना ये देखने। तो और इसी तरह इधर से भी एक मुट्ठी से जो जायद आ गई ये काट दें, इधर से जो एक मुट्ठी से जायद आ गए ये भी काट दें। तो इस तरह करना है। बाकी यहाँ से अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुदरती तौर पर खत बना हुआ था, तो इसलिए वो लेने की हाजत ना थी। और बाज लोग ये निचले होंठ के नीचे से ले लेते हैं, तो
इसकी भी इजाज़त नहीं है। नीचे निचले होंठ में अगर कोई 2-4 बाल ऐसे हैं जो मुंह में आ जाते हैं, तंग परेशानी होती है, तो वो 2-4 बाल काट सकते हैं, जबकि वही तकलीफ हो, वरना नहीं। कि निचले होंठ के जो बाल हैं ये सब दाढ़ी में शामिल है। मेरे सारे बाल एक में कम नहीं है नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मूछें ऐसी हो के लब खुले रहें, ये उपला बादों की इस तरह आ जाती है कि वो लब ढक जाते हैं। तो मूछों की ये नोकें जो होती है जहरीली होती हैं, ये पानी में जाएंगी तो इससे ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ये मैंने दाढ़ी की एक मुख्तसरन आपको तरकीब अर्ज की। इसके मुताबिक दाढ़ी रखिए। मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला काले बिच्छू, बहुत छोटा सा रिसाला है, उसमें दाढ़ी के मसाइल दिए हुए, किस तरह दाढ़ी रखनी है। जो नहीं रखते उनके लिए भी मतलब तरगीब उसमें मौजूद। ये इंटरनेट से भी ये रिसाला डाउनलोड किया जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास जवान लड़कियाँ आई हैं, जब हिस्ट्री ली है उनसे चेकअप के लिए दौरान मुआयने के, तो उनसे पूछा गया कि आप कोई नशा करती हैं। कुछ अंदाज़ा हुआ है कि नशे की अलामतें पाई जा रही हैं, तो पूछा गया तो उन लड़कियों ने एतराफ़ किया है कि हम लोग, किसी ने कहा कि मैं जी शराब इस्तेमाल करती हूँ, किसी ने कहा जी मैं चरस इस्तेमाल करती हूँ, कोई कहती है मैं हीरोइन इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आखिर हमारी ख़वातीन में से ये रुझान क्यों बढ़ रहा है? और हमारे घर के माहौल ख़राब हैं या हमारे समझाने वाले दुरुस्त नहीं हैं? तो इन ख़वातीन को कोई अल्लाह ताला ऐसा रास्ता दिखाए आपके तवस्सुत से कि वो इन रास्तों से बच सकें, इस पे ज़रूर इस्लाह होनी चाहिए। शराब और मुनशियात ये वाकई हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है। बहुत सारे सफ़ेद पोश नज़र आने वाले भी अंदरून खाना शराबी निकलेंगे। और इसी तरह ये लेडीज़ में भी बदकिस्मती ये चीज़ें दाखिल हो गई हैं, जैसा अभी सवाल से भी जाहिर हुआ। तो शराब बहुत ख़राब है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर वो चीज़ जिससे नशा आए, ये नशा आवर चीज़ें, ये सब हराम है। तो इसलिए इनसे मुसलमानों को बचना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन हम शराब पीने के मुतालिक, नशे के मुतालिक यहाँ मदनी चैनल पर वईदें बयान करते आ रहे हैं। और कई खुशनसीब ये भी हमें पैगाम देते हैं कि हमने तौबा कर ली है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला बाबा, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या हमारे घर का माहौल सही नहीं है या समझाने वगैरह के हवाले से, इसमें सवाल ये है कि क्या वो, अब चूँकि बात सिर्फ ख़वातीन की हो रही है, औरतों की हो रही है, तो अगरचे हमारी इस्तिलाह इस्लामी बहन है, लेकिन चूँकि यहाँ नशा करने वालियों के मुतालिक तस्करा हो रहा है, लिहाजा मैं ख़ास औरत और ख़वातीन का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैंने इनको लेडीज़ कहा है। जी बाबा, तो ये जो नशा कर रही हैं, सवाल ये है कि क्या घर में रहने वाली, पर्दा करने वाली, जिसकी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सोबतों में ना चढ़ी हुई हो, उल्टी सीधी दावतों की और फ्रेंड सर्कल की गैदरिंग में ना घुसी हुई हो, और घर के अंदर चादर और चार दीवारी का एहतिमाम करने वाली हो, क्या ऐसी कोई औरत किसी डॉक्टर ने देखी होगी कि ये चर्स की आदी होगी, शराब की आदी होगी, हीरोइन की आदी होगी, या इस तरह की इन बुरी हरकतों में फंसी हुई होगी? क्योंकि ये जो शराबें बेचने वाले, नशा और अशिया बेचने वाले, ये पूरा एक माफिया गैंग है, बिजनेस है इनका। इनके बाकायदा एजेंट हैं, इनके बाकायदा लोग हैं जो गली कूचों के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, पार्टियों में जाते हैं। सिगरेट पीने वालियों की, औरतों की तो तादाद नाकाबिल बयान है। इतनी औरतें इस वक्त सिगरेट पी रही हैं, इतनी औरतें सिगरेट पी रही हैं। अब ये सिगरेट पीने वाली औरत को कब हाथ में कोई चर्स पकड़ा दे, हाथ में कोई हीरोइन पकड़ा दे, कोकीन पकड़ा दे, ये तो बाबा पुराने नाम हो गए नशे के। अब तो
ایسے ایسے نئے نام ہیں کہ میرے کو یاد بھی نہیں ہے, پورا آرٹیکل آیا تھا کہ یہ اب تو یہ جو نشے والی جو مشہور نام تھے نا, یہ تو کوئی 5ویں 6ٹھی کیٹیگری ہو گئی ہے. شروع کے 4-5 کیٹیگری تو الگ ہو گئی ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ جن کا نشہ کیا جاتا ہے. پاؤڈر الگ ہے, انجیکشن الگ ہے, یہ ساری چیزیں الگ ہیں, اور شراب کا تو معاملہ ہی جدا ہے. تو یہ تقریباً جو اس طرح کے نشوں کی یا برائیوں کی جو عادی ہوگی نا عورتیں, لیڈیز, ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو انہوں نے کالجز میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں اور اس طرح محلوں میں اور دوستوں میں ایک فرینڈ سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ گھر میں جھوٹ بول کر جاتی ہیں کہ میں پڑھنے جاتی ہوں, اور یہ وہاں بیٹھ کر لڑکیاں آپس میں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ماں باپ اس ڈاکٹر صاحب کے سوال سے عبرت لینا چاہیں تو لے لیں. ڈاکٹر صاحب کے اس سوال سے والدین کو چاہیے کہ عبرت لے لیں کہ ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کل ان کی کوئی بیٹی نشہ کر ان کے گھروں میں, ماں باپ کو بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب کے سوال میں باپا یہ بات موجود تھی کہ معائنہ کرنے کے دوران ان کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں نشہ کرتی ہیں. اب یہ علامتیں ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گئی, ماں باپ کو پتہ چلے ضروری نہیں ہوگا. چپ چھپا کر کوئی ایسی ترکیب سے نشہ کر لیتی ہوں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو والدین ہوش کے ناخن لیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ اور آزاد کر کے معاشرے میں پروان چڑھانے کے بجائے ان کو چادر اور 4 دیواری کا درس دیں. اس میں عزت کی حفاظت بھی ہے, معاشرے کا بھی اس میں ہمارا مقام و مرتبہ ہے, اور خود آپ کی بھی اس میں بھلائی ہے اور آپ کی اولاد کی بھی بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہے. بینگا مسلم جو ہمارے معاشرے میں چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں کچھ سوالات ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ کہ اگر میں ہرا امامہ یا سفید امامہ یہ چیزیں پہن لیتا ہوں متاثر ہو کے اپنے بزرگ سے یا اپنے جہاں سے میں جڑا ہوں, مگر میرے عمل میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے, تو اس میں کیا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے یا تھوڑا سا گائیڈ کریں؟ تمام مسلمانوں کے لیے بات کروں گا کہ وہ چیزیں کرنے سے پہلے کم سے کم اپنی چیزیں ایسے کر لیں کہ ہم ایک ایگزامپل بن سکیں. اور جس طرح ہم لوگ تبلیغ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پاکی اور ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں, یا کوئی یہ پان گٹکا کھا رہا ہے, ادب نہیں ہے, وضو نہیں ہے, مگر وہاں ہم دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور کہ جس کمرے میں ہم, جیسے مثال کے طور پہ آج کل آپ کو بتایا کہ اگر گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی چینل چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, فلم چل رہی ہے, خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لگے ہوتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہاں نام مبارک لگا ہوا ہے, وہاں ٹی وی چل رہا ہے؟ یا پھر اکثر یہ دیکھنے میں آئے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں, اٹھ کے ہم نے مدنی چینل لگا لیا, اب ہم واش روم بھی جا رہے ہیں وہاں بھی وہ آواز آ رہی ہے, ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, گھر میں باتیں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کو تو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ سب سیکھنے کو ملے گا. ایک سوال کے جواب میں مکمل برین واش ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا ادب کا ذہن بہت معلوم ہوتا ہے. اچھا, اس میں بعضوں کا شیطان بھی کھیل جاتا ہے, جیسے کہ امامہ باندھوں تو پہلے میرے کو یوں ہو جانا چاہیے, یوں کر لینا چاہیے, اور اسی انتظار میں موت بھی آ جائے. داڑھی, جیسے داڑھی رکھ لوں تو پہلے اس قابل ہو جاؤں, تو یہ بھی نہیں. داڑھی جب بالغ ہوا واجب ہو گئی, تو یہ قابل ہو گیا سمجھو, داڑھی رکھ لے, جب سے نکلی رکھ لے. اس طرح امامہ شریف باندھ لینا چاہیے. داڑھی اور امامہ جو ہے نا, یہ بولے ہم صحیح ہو جائیں گے تو یہ کریں گے, بلکہ داڑھی اور امامہ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ بندے کو خود صحیح کرتی ہیں, مزید جو اس کی خرابیاں یہ بھی دور کرتی ہے. کہ بندہ داڑھی رکھنے کے بعد شرماتا ہے کہ یار میں پہلے تو گالی دیتا تھا تو چل جاتی تھی, یعنی اتنا لوگ وہ نہیں کیئر کرتے تھے, اب میں گالی دوں گا تو بولیں گے مولانا ہو گئے گالی دیتا ہے, داڑھی رکھ کے گالی دیتا ہے, تو یار میرے کو ٹارچر کریں گے. تو یوں گالی دینا کسی کو ہے تو گناہ ہی گناہ, تو کار ثواب نہیں ہے. داڑھی منڈا بھی گالی دے گا تو گناہ گار ہوگا, لیکن وہ نفس جو ہے نا وہ مطلب منانے کے لیے یار پہلے چل جاتا تھا اب نہیں چلے گا, داڑھی رکھ لی, تو یوں یہ گالی کی عادت نکلے گی, جھوٹ کی عادت, اور سنجیدگی امید ہے کہ انشاءاللہ پیدا ہوگی.
تو اس لیے کر لینا چاہیے. اور ڈاکٹروں کو تو اگر داڑھی اور امامے والے ہو جائیں نا تو ہمارے بہت سارے مسائل معاشرے کے حل ہو جائیں گے. سنتوں کے پابند ہو جائیں گے نا تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ غریبوں کو جو الٹی چھری چلاتے ہیں بعض ڈاکٹر, اور وہ داڑھی امامہ بھی ہوگا پھر چھری الٹی نہیں چلائیں گے, پھر ڈریں گے کہ یار لوگ کیا بولیں گے. تو یوں ڈر کے مارے میرے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, سادات کرام کا بھلا ہو جائے گا, دکھیاروں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کے مطلب ہے کہ معاملات کہ منہ میں پان ہے, اب اللہ کا نام لے سکتا ہے نہیں لے سکتا, تو اس میں یہ کہ منہ میں پان ہے, گٹکا ہے, تو اللہ کا نام لینا, درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن اگر تمباکو ہے منہ میں, پان تمباکو والا ہے, تو پھر اس صورت میں اللہ کا نام نہ لیا جائے, بسم اللہ بھی نہ پڑھی جائے کہ منہ میں بدبو ہے. اور جب منہ میں بدبو ہو اس وقت یہ پڑھنا جو ہے یہ بے ادبی ہے. اسی طرح یہ مدنی چینل بھی چل رہا ہے, نعت شریف چل رہی ہے, اور واش روم کی بھی ترکیب ہے. تو اب جب دوسرے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل اور یہ واش روم میں جانا چاہتے ہیں, تو اس میں اگر یہ خود مطلب ہے دیکھ رہے تب تو بند کر کے جانا چاہیے. کہ واقعی ادب یہی ہے کہ بندہ مطلب یعنی کہ بے سترہ ہو, برا نہ ہو, اور وہ تلاوت اور نعت شریف اور دینی بیان سن رہا ہو, اذان کی آواز آ رہی ہو, تو یہ ایک مطلب اچھی بات نہیں ہے, اس سے بچنا مناسب ہے. لیکن اس کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جماعت جا رہی ہے تو اذان ہو رہی ہے تو بولے انتظار کروں, بولے جماعت چلی جائے, نہیں, اب تو استنجا خانے میں جانا ہوگا, اس کو وضو کرنا ہوگا اور جماعت لینا ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سے یہ تیاری کر لے تاکہ اذان کے دوران نہ جائے. اسی طرح تلاوت اور نعت شریف کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی استنجا خانے میں چلا جاتا ہے, مدنی چینل چل رہا ہے یا نعت شریف کی آواز آ رہی ہے, تو اس میں گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ دل میں کھٹکا ہونا کہ میں مطلب بے ادبی نہ ہو جائے, یہ بہت اچھی علامت ہے, بہت پیاری علامت ہے, مجھے پسند آئی. ایک بار میں بیرون پاکستان تھا, تو کسی کے گھر گیا, تو کوئی پڑوسی ان کے ملنے آنے والے تھے, رات کا وقت تھا, اور رات کا وہی فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو وہ پڑوسی نے اترتے اترتے کچھ دیر لگائی اور مجھے بتایا کہ مجھے واش روم جانا تھا, وضو کرنا تھا, تو ابھی اذانیں شروع ہو گئی. تو میرے کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ میں واش روم کے اندر ننگے ہو کر اذان سنوں, تو اس لیے میں انتظار کرتا رہا کہ یہ اذانوں کی آوازیں ختم ہو یا اذان کی آواز ختم ہو تو میں استنجا خانے میں جاؤں, اور یوں میں آپ کے پاس دیر سے پہنچا. یہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ طرز عمل کہ ماشاءاللہ بہت با ادب بزرگ تھے بیچارے, عمر رسیدہ تھے, 60 سال کے لگ بھگ تو عمر ہوگی ان کی, باریش تھے, داڑھی والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرا, پتہ نہیں حیات بھی ہوں گے یا نہیں, کافی سال پرانی بات ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بادب با نصیب, جتنا ادب کرے بہتر ہے, لیکن ہر بات کو پھٹ کر کے اپنی عقل سے گناہ نہ کہہ دیا جائے. یہ جتنی بھی مطلب میں نے باتیں بتائی نا, یہ واش روم میں جانے کے تعلق سے, آوازیں آ رہی ہیں اور جانا, یہ گناہ نہیں ہے. اس کو مطلقاً بے ادبی بھی نہ کہا جائے. جیسے میں نے کہا کہ وہ نماز جماعت جا رہی ہے تو اب تو یہ جانا ہوگا, تاکہ وہ جماعت واجب ہے اس کو پکڑے, جماعت کو حاصل کرے. بہتر یہ تھا کہ پہلے سے یہ تیار ہو جاتا, نہیں ہوا, یا بعض اوقات پیشاب بھی اچانک لگتا ہے, بڑے استنجا کی اچانک حاجت ہوتی ہے بعض اوقات بغیر کسی وارننگ کے, تو آدمی کیا کرے, جانا ہی جانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند SMS موصول ہو رہے ہیں باپا کہ چند ڈاکٹرز نے
غریبوں اور سیدوں کا بعضوں نے مفت اور بعضوں نے آدھا میں علاج کرنے کی نیتوں کا اظہار کیا ہے. الحمدللہ ان کے نام سمیت اللہ ان کو استقامت دے. اصل مسئلہ استقامت کا ہے. پھر یہ مطلب اللہ نہ کرے شیطانی وسوسوں میں آ کر یہ سیدوں کی ٹو میں پڑیں گے کہ تو سید کہاں ہے یار. سید کو ایسا ہوتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا. تو آج کل کے سید بس ایسے ہی ہوتے ہیں یار. یہ باتیں نہیں کرنی. ہاں مطلب یہ کہ آپ کا بیٹا اگر خدا نہ خواستہ کوئی آڑے رستے ہو اور کوئی بولے گا فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ایسا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو جھٹکا لگے گا نا. تو سید ہوتا ہے آقا زادہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولاد میں سے. تو ہم اگر سید کہہ کر کسی کو برا کہیں گے کہ سید ایسا, تو آپ تصور لے جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا حرکت کر رہے ہیں. تو یہ سارا حوصلہ آپ کا بلند ہونا چاہیے کہ جو سید بولے تو میں تحقیق نہیں, آپ ثواب کے حقدار ہوں گے سید کا احترام کریں گے تو. یہ انشاءاللہ طے ہے. ہاں اگر معاذ اللہ وہ مشہور ہے, بد مذہب ہے, مرتد ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے, تو اس کو تو پانی بھی نہ پلایا جائے. تیرا یہاں کیا کام؟ سید تو مسلمانوں میں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے. مطلب واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. میرا نام شفاقت علی ہے اور میں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہوں. جیسے ہی ہم سفر میں تھے تو ایک چیز مشاہدے میں آئی کہ کچھ دوست نماز ادا کر رہے تھے اور اسی دوران گاڑی کی جو وسل ہے وہ بھی ہوگی, یعنی گاڑی جو ہے نا وہ بھی چلنا شروع ہوگی. تو کئی دوستوں نے غیر دانستہ طور پہ جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی کوشش کی تاکہ گاڑی نہ چھوٹ جائے. تو اس ضمن میں کیا شرعی حکم ہے اس میں رہنمائی کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتی ٹرین میں نماز جو ہے نا وہ فرض, وتر اور سنت فجر یہ نہیں ہوتے. اس کے لیے استقرار نے ٹھہراؤ یہ شرط ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. تو اب اگر وصل ہو گئی تو گاڑی اگر بدستور کھڑی ہے, اور جب گاڑی کھڑی تھی تکبیر تحریمہ کہی اس وقت گاڑی کھڑی تھی, اور اب یہ وصل ہو گئی تو گاڑی چلے اس سے پہلے سلام پھیر لیا, تب تو اگر یہ نمازیں فرض, وتر یا کوئی سی بھی نماز ہو وہ تو ہو ہی گئی. اور اگر فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی سنتیں تھی یا نوافل تھے تو اس میں تو ویسے ہی اگر گاڑی چل رہی تھی جب بھی نماز پڑھی تو کوئی حرج نہ تھا. تو اس لیے وہ گاڑی ٹھہرنے کا انتظار کیا جائے, اور اگر گاڑی زیادہ دیر ٹھہرتی ہو تب تو پلیٹ فارم پر اتر کر نماز پڑھی جائے, اس میں عافیت زیادہ ہے. ورنہ بعض اوقات گاڑی دیر تک کھڑی, اگرچہ اسٹاپ لمبا ہوتا ہے یا جنکشن ہوتا ہے, لیکن کبھی انجن بدلی کرنا تک بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو گاڑی تھوڑی چلاتے ہیں. تو یوں اگر نماز شروع کی اور گاڑی تھوڑی سی بھی چلی تو وہ استقرار جاتا رہا, تو یوں نماز میں مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. اگر وقت جا رہا ہے اور گاڑی ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتی
اور فرض نماز پڑھنی ہے تو فرض یا وتر جو بھی ہے وہ چلتی گاڑی میں پڑھ لے، اور بعد میں جب موقع ملے تو اس کو بھلے وقت اگر چلا بھی گیا تب بھی بعد میں اس کو یہ نماز پڑھنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر یہ نماز یہ پلیٹ فارم پر پڑھ رہے تھے یعنی، اور گاڑی اگر وسل بجی، اس وجہ سے انہوں نے نماز میں تیزی اختیار کی، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر نماز میں ایسی تیزی اختیار کی کہ کوئی واجب ترک نہ ہوا اور مکمل پڑھ لی، ایسے موقع پر جلدی میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ تو ویسے عام میں کہوں کہ شاید وہ 99% یہ غلطی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کرتے ہوں۔ 2 سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کی قدر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہہ لینے کی مقدار میں ٹھہرا رہے، بیٹھا رہے، یہ اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے ویسے، بس یوں سجدے میں جاتے پھر اٹھتے اور یوں چلے جاتے، رکتے نہیں ہے پورا۔ تو وہ جب گاڑی جا رہی ہوگی تب تو لگتا کہ ایک ہی سجدے کو 2 سجدے میں کھپا لے تو تعجب نہیں ہے، اتنی جلدی مچائیں گے۔ تو جلدی کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، رکوع کے بعد بھی پیٹھ سیدھی کرنی ہوگی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ نماز پوری کر کے گاڑی میں بیٹھ جائے، اور اگر واقعی گاڑی چھوٹ جائے گی، اگر یہ نماز پوری کرے گا تو، اور یہ قافلے سے بچھڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ بتائیے نماز توڑ دے گا یا کیا؟ فرض ادا کر لے، اس صورت میں یہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے، اگر یہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو توڑنے کی اجازت ہے اس کو۔ جی ہاں، جب ممکن نہ رہا یعنی کہ فرض پر بھی اختصار کر سکتا ہے۔ فرض سے مراد یہ کہ ایک آیت سورہ فاتحہ اور پوری سورت کی جگہ کوئی سی ایک آیت پڑھ لے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اس طرح مطلب یہ کہ مگر اس کے لیے سب کے لیے علم چاہیے، ورنہ یہ جس طرح یہ پڑھیں گے وہ بس اللہ رحم کرے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر فرض پر اختصار کر سکتا ہے تو کر لے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہو، گاڑی بھاگ جائے گی تو نماز توڑ کے گاڑی میں سوار ہو جائے اور نماز اپنی پھر اسی طرح جو مسائل عرض کیے میں نے اس کے مطابق کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اکثر و بیشتر یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ رشتہ داروں کے آنے کے انتظار میں بعض کیسز میں 3-3 4-4 دن تک میت کو مردہ خانے میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طرح کا طریقہ اپنانا درست ہے؟ بہار شریعت میں تو یہی ہے کہ جلد دفن کر دیا جائے، زیادہ دیر نہ لگائی جائے۔ حدیث پاک میں بھی یہی ہے، حدیث پاک میں بھی یہ ارشاد فرمائے کہ جو دفنانا ہے وہ جلدی ہونا چاہیے، کہ اس کو جلدی دفنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا۔ صلی اللہ تعالی نیک ہے تو جلدی اپنی نیکی کی منزل پر پہنچ جائے، اور بد ہے تو اس کو جلدی سے اپنے مطلب کندھے سے اتار دو۔ پاپا آپ نے بھی دونوں صورتوں میں جلدی۔ آپ نے بھی سادات کرام کے لیے اور غریبوں کی خیر خواہی کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے، تو کئی SMS کے ذریعے جو ہے وہ اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری مجلس ڈاکٹر کی طرف سے بھی آج یہاں ڈاکٹر اسلام میں جمع ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب اپنی نیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا آپ کی خدمت میں سلام کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر نور محمد قادری ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کی علاج کے سلسلے میں، تو الحمدللہ میرے کلینک پر 3 سے 4 مریض روزانہ میں بغیر کسی فیس کہ ان کو دیکھتا ہوں اور انہیں دوا بھی دیتا ہوں، اور آپ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو سید سادات بھی آئیں گے تو ان کا علاج بھی فری میں ہوگا اور ان کی دوائیاں بھی فری ہی میں دی جائیں گی۔ جو غریب پیشنٹ آئیں گے ان کا میں مفت علاج کروں گا، اور سید جو آئیں گے ان کا بھی علاج مفت کروں گا۔ آج یہ میں نیت کرتا ہوں۔ مرحبا مرحبا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیض علی شہر پٹنہ سے ہوں. پاپا جان میری ایک سوال ہے، ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا، اور اگر پینٹ پہنے ہیں تو پینٹ کو کس طرح موڑے، الٹا موڑے یا سیدھا موڑے؟ ہاف آستین میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور پینٹ کے جو نیچے سے پائچے موڑے جاتے ہیں وہ چاہے اندر سے موڑے چاہے باہر سے موڑے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں کف ثوب سے حدیث پاک میں منع کیا گیا. کف ثوب مانے کپڑا لوٹنا، فولڈ کرنا. دیکھیں ہاف آستین سے مراد یہ کہ جو سلا ہوا ہاف آستین ہوتا ہے. باقی اگر فل آستین ہے اور اس کو یوں لوٹا فولڈ کیا تو اب اگر آدھی کلائی سے اوپر تک یہ فولڈ کر کے لے گیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اراکین شورا بھی مختلف مقامات پر اور کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی نیتوں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح مجلس ہومیوپیتھک کے تحت بھی ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں. پاکستان مجلس کے جو نگران ہیں ان کا بھی SMS آیا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں بھی نے میسیجز کے ذریعے اطلاعیں دی ہیں کہ وہ غریبوں کا اور سادات کرام کا علاج جو ہے وہ آدھی مطلب اپنی فیس وغیرہ جو ہے وہ آدھی لیا کریں گے. ماشاءاللہ. تو اللہ ان سب کو استقامت دے. ٹھیک ہے، یہ پھر بھی گنتی کے ہیں، اور یہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا وہ ورلڈ وائڈ ہے. خالی پاکستان میں لوٹ مار نہیں ہے، پاکستان کے باہر اس سے زیادہ لوٹ مار ہے. یہ کہیں تو بھی حرج نہیں ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے. اچھا پھر اب غیر مسلم ڈاکٹر ہیں، اب ان کو تو ہم ظاہر کچھ کہنے سے رہے. کم از کم اگر آپ دیگر مسلمان ڈاکٹروں پر انفرادی کوشش کریں، جو ڈاکٹر اس سے اتفاق رکھتے ہیں میری مدنی التجا سے، اور جنہوں نے یہ نیتیں اچھی اچھی کی ہیں، تو یہ اپنے اپنے تعلقات میں جو ڈاکٹر ہیں ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو راضی کریں کہ چلو یار 1% ہی کم کر دو. رحم کرنے کی ابتدا تو کرو یار. 100 لیتے تھے وہاں 99 روپے لو. تو یوں کم کرتے کچھ تو کم کرے تو اللہ کرے گا. تو یہ آپ کوششیں کرتے رہیں گے نا تو آپ کے پرسنل سورس سے بھی کچھ نہ کچھ ڈاکٹر انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ غریبوں کا بھلا ہوتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب سیڑھی اترتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سیڑھی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے لبیک. جمیلہ بھائی لبیک. ہلال لبیک. اسما بھائی لبیک. شاباش. بابا لبیک. بابا لبیک. لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
हिलाल इस्मा भाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई अपनी औलाद को गाना बोलना सिखाता है, कोई नाचना सिखाता है, कोई झूठ बोलना सिखाता है, कोई डंडी मारना सिखाता है, कोई रिश्वत का लेन देन सिखाता है, कोई क्या सिखाता है, कोई क्या सिखाता है। मगर मेरे बापा अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सिखाते हैं, इस्लामी ज़िंदगी का अंदाज सिखाते हैं। अल्लाह ताला इन अदाओं को अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक फुल है, मैं एसओ न्यू टाउन ट्रैफिक सेक्शन हूँ। मेरा अमीर दावत इस्लामी से सवाल है कि मोटरसाइकिल पे 3 आदमी बिठाना कानून जुर्म है, शरीयत में इसका क्या शरई हुक्म है? ऐसा कानून दुनियावी कानून के जो शरीयत का हुक्म ना तोड़ता हो तो उस कानून पर अमल करना चाहिए। जबकि इस ट्रिपल सवारी का कानून जो है ये तो बिल्कुल सामने है कि इसमें तो भला खुद स्कूटर चलाने वालों का ही है कि ट्रिपल सवारी इसलिए मना है कि इसमें एक्सीडेंट का खतरा होता है। 3 आदमी चलाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ सकते, स्पीड पकड़ेंगे तो गिरेंगे तो गए, या कोई मार देगा, कभी डिसबैलेंस हो जाएगी तो गिर जाएगी गाड़ी, और एक्सीडेंट होते भी होंगे इसके। तो इसलिए ये कानून ऐसा है कि इसमें तो अपना ही भला है, और पुलिस पकड़ लेगी तो या तो थाने ले जाएंगे या खुद वहीं कचहरी कायम करके कुछ लेकर जेब में डाल लेंगे, रिश्वत दे लेंगे, और ये झूठे वादे करेगा कि आइंदा ख्याल रखूंगा। इस तरह मतलब ये कि कई गुनाहों का सुदूर होगा, और ये कि इस तरह के कानून तोड़ने से अपने आप को जिल्लत में पेश करना पाया जाता है कि पुलिस पकड़ेगा तो बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती करते भी हैं। तो इसलिए ट्रिपल सवारी कानूनी ऐसा जुर्म है कि ये करना जो है ये शरअन भी नाजायज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ इस पर पकड़ते हैं और बेइज्जती होती है, नहीं एक्सीडेंट का खतरा है, अपने आप को मतलब खतरे में डालते हैं ये लोग, गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बदअखलाकी भी सामने सामने कि ये एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं माअज़ल्लाह, और ये चिपक कर एक दूसरे के पीछे बैठना, ये खुद जो अक्लमंद और नाम मर्द नहीं है, मर्द है, वो मेरी बात समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बदअखलाकी है। और बास तो मुजरिमाना जहन के लोग जो हैं वो अमरद को बीच में बिठाते हैं, दोनों तरफ से उसको पीसते, भले ना सर पे इमामा हो तो क्या हुआ, ये मतलब नफ्स जो है ना ये बहुत बड़ा बदमाश है, बदमाशों का भी सरदार है। तो ये इस तरह की हरकतें करवाता है। ये इज्तिमा में भी इस तरह के ट्रिपल सवारी बैठ कर ले आते हैं, मतलब बीच में लड़के को बिठा के, तो ये समझते कोई नोट नहीं करता होगा, हुस्सास लोग नोट करते हैं, नोट ना भी करें तो अल्लाह ताला को सब मालूम है, अल्लाह जानता है कि आपकी नीयत क्या है। तो इस तरह की बेहयाई से भी बचना चाहिए कि ये फिर अगर माज़अल्लाह शहवत की वजह से कुछ ऐसी तरकीब है ट्रिपल सवारी की, और खुदा न खासा अमरद नहीं भी है, और अगर शहवत हो रही है फिर तो वहीं गाड़ी रोक के और उतर जाइए, ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो गुनाहगार होगा। तो जो समझदार आदमी होगा ना वो तो डबल सवारी में बैठने में डरेगा कि यार ये चिपक कर कैसे बैठूं पीछे, या फिर ये कि कोई तकिया वगैरह बीच में डाल ले या मोटी चादर डाल ले कि जिससे एक दूसरे के बदन से कोई हिस्सा टच ना हो, मस ना हो, गर्मी ना पहुंचे, कि गुनाह भरी कोई तरकीब बने। तो ये तकिया डालना वगैरह कोई वाजिब नहीं है, लेकिन अगर एहतियात करे तो इस एहतियात का सवाब मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता बदन टकराने से कुछ गर्मी पैदा होती है, गंदी लज्जत आती है, फिर तो इसको रोकना वाजिब हो जाएगा। अगर फिर भी इससे भी नहीं रुकता कोई तकिया वगैरह डालने से, तो फिर इस पर बैठना गुनाह हो जाएगा डबल सवारी पर।
यानी बैठना ही है तो वाजिब रहेगा कि अपने आप को बचाने की सूरत करे, वरना यह कि बैठना खुद वाजिब नहीं है डबल सवारी। तो ये वाजिब की सूरत इसी सूरत में है कि बैठना ही है तो बचना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा हीला करे, वो तकिए के ज़रिए हो या किसी और सूरत से हो, तो बचना ज़रूरी है। पीठ मिलाकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन शायद ये लोग हंसेंगे, तो ऐसा भी ना किया जाए कि लोग मजाक उड़ाएं। हाँ, जो समझदार किस्म के हारिसीन होते हैं ना, वो गाड़ी आगे चला रहा है और पीठ से पीठ मिला लेंगे और उसके बाद असलिया होगा और वो दुश्मन पर नज़र रखते हैं जब कोई शख्सियत इनके पास हो। लेकिन इतने समझदार नहीं होते हारिसीन भी, बहुत कम ही ऐसा लोग ऐसा करते हैं जो पीठ से पीठ मिलाकर बैठे। पीठ से पीठ मिलाकर बैठना चाहिए। तो इस तरह हिफाजत की सूरत बहुत बेहतर रहेगी और दुश्मन का मुकाबला भी आसान रहेगा। वरना वो डबल सवारी में बैठा हुआ है उसकी पीठ के पीछे, तो इसको तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये हाँ जान दे सकता है, मर सकता है, मुकाबला शायद कुछ दुश्वारी हो जाए। वल्लाहु अअलम, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये इरशाद फरमाइए कि जिन डॉक्टर हजरात ने ये नीयत की है कि हम सैयद और सादात का मुफ्त या रियायत के साथ इलाज करेंगे, तो क्या उस पर वो ज़कात इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, इसमें तो ये ज़कात तो सादात को तो दी नहीं जाती। अलबत्ता गरीब को ज़कात देने की सूरत है, लेकिन फिर इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो ऐसा गरीब है कि हकदार है ज़कात का। नॉर्मली जो मुतदिल आदमी होता है, बाज़ औक़ात उसके वो ज़कात फ़र्ज नहीं होती, लेकिन वो होता गरीबों का गरीब है। 10-10 बच्चे होते हैं बेचारों के, तनख्वाह कम होती है, और अगरचे कोई 1,50,000 उसके बाद होते हैं, बाज़ औक़ात ज़कात की मिक़दार के होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरियात बेचारों की बहुत होती है, तो ये भी गरीब में खप जाते हैं। तो अगर ज़कात का वाकई हकदार गरीब है जिसको जानते हैं, तो इसमें ऐसा है कि अपनी जो डॉक्टरी की फ़ीस है ये ज़कात में नहीं निकाल सकते। ये तो दवाएं लाकर रख दें ज़कात की, और वो दवा उसको दे दे, मालिक बना दे गरीब को, तो ये मतलब यानी कि तरकीब बनेगी। अब ज़कात के पैसों से इंजेक्शन घोंप दिया उसको, तो ये मालिक बनाना नहीं हुआ, ये नहीं कर सकते। इस तरह ऑपरेशन की फीस भी नहीं ले सकते न। ज़कात में ये शर्त होता है कि हकदार को मालिक बना दिया जाए, या एक सूरत ये हो सकती है कि ज़कात की रकम का शरई हीला कर लिया जाए। वो शरई हीला शुदा रकम जो है, अब ये गरीबों के इलाज पर या सादात के इलाज पर खर्च करना चाहें तो कर सकेंगे। तो इस तरह ये कि थोड़ा हाथ खुल जाएगा और ये गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा। मुखैर हजरात को भी चाहिए बापा कि इस महंगाई के दौर में कुछ इस मामले में भी गौर करें। इलाज मुआलजे के हवाले से बहुत सारे गरीब हैं जो बेचारे इलाज के हवाले से बहुत परेशान हैं। आपने जो शुरू से ये मौजू लिया ना, ये चुपता हुआ मौजू है, और मतलब बिल्कुल ऐसा मौजू है कि शायद इस वक्त लाखों करोड़ों गरीब बीमार ज़रूरतमंदों की आप नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इसमें डॉक्टर के साथ साथ मुखैर हजरात बाद औक़ात आते हैं इलाज वगैरह की तरफ, लेकिन उसको सही मायनों में दुरुस्त अंदाज से ईज़ाए मुस्लिम से बचते हुए, एहसान जताने से बचते हुए, इखलास के साथ एक काश कि इन गरीब बीमारों की कोई तरकीब बनती हो ना, तो बहुत मदीना मदीना बाबा बहुत परेशानी है इलाज के हवाले से। ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई अब ये देते हैं बेचारे बाज़ गवर्नमेंट के अस्पतालों को, ये डोनेट करते हैं दवाएं, और ये जो हशर होता है ना इन दवाओं का, अल अमान वल हफीज़, हर जगह नहीं मैं कहता, लेकिन बहरहाल जो हशर होता है ये थोड़ा बहुत इसकी मालूमात है। बड़े जो होते हैं ना सांप लोग, सांप बिच्छू खाने वाले, ये खा जाते हैं, गरीबों को देते नहीं है। ये डोनेशन की दवाएं वापस मेडिकल स्टोरों पे आ जाए और बिक जाए,
تو اس لیے یہ ایک صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا جو جاننے والا ڈاکٹر ہے جس پر اعتماد ہو تو مخیر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کو دے دیں کچھ رقم 5-25 ہزار روپے کہ یار مہینے کے میں تم کو اتنی رقم دوں گا، تم یار غریبوں کا اور سیدوں کا علاج کرنا، اس سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ زکوٰۃ نہ، زکوٰۃ ڈونیشن، زکوٰۃ کا تو پھر ہیلہ شرعی کرنا ہوگا، وہ سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو وہ مطلب یعنی کہ کر کے یا تو دے دیں اگر ہیلہ شرعی کرنا آتا ہے تو یوں اپنے اپنے جاننے والوں کو دیں گے نا، ڈاکٹروں کو، تو وہ ڈاکٹر اگر قابل اعتماد ہوگا نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت صحیح استعمال ہوگا۔ جی وہ اسی طرح اپنے اطراف میں نظر ڈالیں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، تو کون سا گھر ایسا جس میں یار بیماری نہیں ہے؟ بہت بیمار ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں؟ آفر کرتے ہیں، دیکھو کوئی کام ہو آدھی رات کو حاضر ہوں، اللہ آپ کو جزا دے بابا، بول دینا، میرے کو بول دینا، خالی اشارہ کر دینا بس۔ اس طرح سفید پوش آدمی آپ جیسوں کے اشارے نہیں سمجھیں گے، سمجھے؟ ان کی زبان نہیں کھلے گی، اور ان کی زبان نہ کھلنا بھی اگر سفید پوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو خود آپ قیاس کریں، اندازہ لگائیں مہنگائی کتنی ہے، علاج کتنا مہنگا ہے، تو اس کو آفر کرنے کے بجائے اس کو زبردستی آپ کو پیسے ٹکانے ہوں گے کہ دیکھو تم کو پورا علاج کرانا ہے اپنے بچے کا یا اپنی بیٹی کا، یہ لو میرے سے لے لینا، جو کم پڑے وہ لے لینا۔ یہ مطلب باتیں نہ کریں، بلکہ آپ ان کو دے دیں، چیک دے دیں، رقم دے دیں کہ ابھی دیکھو یہ 12,000 روپے رکھو، میں انشاءاللہ آئندہ مہینے بھی آپ کو دوں گا، آپ بے فکری سے علاج کریں، اس دوران پیسے کم پڑ جائیں تو میرے کو اشارہ کر دینا۔ یہ بولنا الگ بات ہے، لیکن اس کو کچھ نہ ہو رقم دے دیں، باقی خالی ٹھیک ہے دعائیں دیں آپ، اللہ شفا عطا فرمائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب جو ہر ایک پیسے نہیں دے سکتا، دعائیں تو دینی چاہیے، جو پیسے دے سکتا ہے اور ساتھ میں آفر کرنے کے بجائے اس کو پیسے دے دے، اس میں مزہ ہے۔ مگر وہی بات ہے، زکوٰۃ نہیں، ڈونیشن، نیاز کی رقم دے سکتے ہیں، اپنی جیب خرچی دے دیں، جیب خرچ، پاکٹ منی جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی رقم دیں، تو انشاءاللہ اس کا بھلا ہو جائے گا بیچاروں کا۔ کون بیمار نہیں ہے یار، کتنے بیمار ہیں بیچارے، جو علاج کی کمی کی وجہ سے بیچاروں کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، غریب بوڑھے بیچارے جو جن کا گزارا ہی دواؤں پر ہوتا ہے۔ اب یار یہ پیٹ میں کھائیں گے یا 5-10 ہزار روپے کی مہینے کی دوائیں کھائیں گے بیچارے، دوائیں مہنگی کتنی یار، ٹیسٹ کتنے مہنگے، تو ان کو رقم دے دی جائے، رقم باندھ دی جائے۔ جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہے، اپنے کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو دواؤں پہ پل رہا ہوگا، یہ بھلے نہیں مانگے، اولاد بھی آج کل یار کتنا دیتی ہے، اس کا بھی اندازہ ہوگا، تو شفقت سے پیار سے اس کو چپ چاپ مہینے کے 2-5 ہزار جو اپنی حیثیت ہے نا آدمی دے دیا کرے، تو اور خود ڈھونڈ کے دے دیا کرے، بلایا نہ کرے، دھکے نہ کھلائے اس کو۔ مسجد میں جیسے نماز پڑھتا ہے تو اس کو جمعے کے جمعے کچھ ہاتھ میں دے دیے، اس طرح دے کہ کوئی دیکھے نہیں، دیکھے گا تو اس کی عزت نفس متاثر ہوگی، اس کو ایذا ہوگی۔ ایسے دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا دے۔ الٹے ہاتھ کو نہیں پتا چلے گا بابا، الٹے ہاتھ کو نہیں پتا چلے گا، محلے کو پتا ہوئے گا، خاندان کو پتا ہوئے گا، برادریوں کو پتا ہوئے گا، الٹے ہاتھ کو نہیں پتا چلے گا بابا۔ فلاں بیچارے بزرگ ہیں، اب بیٹے تو خیال نہیں رکھتے ان کا، تو میں الحمدللہ ان کو مہینے کے 5,000 دے رہا ہوں، بیچارے بہت دکھی ہیں۔ ہمیں الٹا تو جیب سے نکالتا ہی نہیں، الٹا تو جیب میں رکھتا ہوں، پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس طرح یہ 2 درجن غیبتیں کر لیں گے 5,000 میں، سمجھے؟ تو یہ بولنا نہیں ہے کہ اولاد خدمت نہیں کرتی ہے، نہیں کہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ اولاد خدمت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، تو آپ کو خود دیکھنا ہے۔ بعض اوقات اولاد مجبور ہوتی ہے، بال بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا، اس کی آمدنی نہیں ہوتی، قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر سفید پوش ہوتے ہیں لیکن لاکھوں روپے قرضہ چڑھا ہوتا ہے، کہاں سے علاج کریں گے؟ لیکن ماں باپ کا علاج تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی کرنا چاہیے، ماں باپ ہیں یار۔ یہ ایک مشورہ اچھا آپ نے مخیر اسلامی بھائی کے لیے ذہن دیا کہ ان کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو حسب توفیق 5 روپے دو یار، 10 روپے دو،
ये मैं कहाँ कहता हूँ लाख लाख रुपए दो, हस्बे तौफीक गरीबों के इलाज पर डॉक्टर को जमा करवा दो। डॉक्टर को ठोक बजा के देना जिसको आप जानते हो कि ये डॉक्टर दियानतदार है। कई डॉक्टर आपको मिलेंगे जो बिल्कुल आपको दियानतदार मिलेंगे, खौफे खुदा वाले मिलेंगे। जैसे हमारी अपनी मजलिस के डॉक्टरों के आपने तासुरात सुने ना, तो कोई भी इस तरह के डॉक्टरों को ढूंढ कर देना चाहिए कि यार तुमने यही सोचा है कि 5,000 का इलाज करूंगा, यार हर महीने 15,000 का इलाज करो, 10,000 मैं दे दिया करूंगा, 5,000 तुम्हारे जो है वो भी जारी रखो। इस तरह करो यार, इनको दवाएं भी दो, अच्छी कंपनी की अच्छी दवाएं दो और खालिस दवाएं दो, इनके टेस्ट करवा दो। लेबोरेटरी वाले जो हैं इनको भी चाहिए कि गरीबों को, उलमा को, सादात किराम को आधी फीस कर दें, चौथाई 1/4 कर दें, मुफ्त कर दें इनको जैसा मरीज। यार टेस्ट इतने महंगे महंगे टेस्ट है कि मतलब क्या बताऊं यार मैं आपको, इन्हें के यार इतनी लूटमार मची हुई है कि जिसकी इंतहा नहीं। एक बार मैं अपना वाकया बताऊं कि कुछ मैंने टेस्ट करवाए, टेस्ट भी मतलब अगर आप मैंने शायद इतने हेवी ना कहलाएं, कमो बेश 1.25 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा, 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी, मुल्क से बाहर करवाया था। तो मैं मतलब अपने मुल्क में इलाज करवाना, टेस्ट करवाना, क्लिनिकों में जाना, अस्पताल में जाके बैठना, लेबोरेटरी में जाके बैठना, ये अब मेरे बस का रोग नहीं रहा। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला, आमीन। लेकिन ये कि तदबीर करनी होती है। तो यूं इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, महंगाई कर दी गई है बस। मैं न जाने कितनों के कमीशन होते होंगे इसमें। पापा एक तो माजरत के साथ बिल्कुल एक SMS आया पापा, अब मैं जो मुझे आया SMS में वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। मौलाना साहब, डॉक्टर के भी बच्चे हैं, इनका ये रिस्क है, क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? वो मतलब एक कहावत याद आ गई कि बनिए का बच्चा कुछ देख कर ही गिरता है। तो मैं बनिए का बच्चा नहीं हूं, मैं मुसलमान का बच्चा हूं, मैं भी कुछ देख के गिरा हूं। क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे खुदा तरस होते कि जिनके पीछे पड़ जाओ ना तो ये बहुत कुछ नेकियां कर जाएंगे क्या। तो इन डॉक्टरों को भी इनके हाल पे नहीं छोड़ना है, हमें इनको भी प्यार देना है, शफकत करनी है, इन पर इनफरादी इज्तिमाई कोशिश करके इनको भी सवाब कमाने का हरीस बनाना है। और जिसने ये पैगाम दिया है ना, मैं तो इसके भी पीछे पड़ा रहूंगा, तुमको भी करना है गरीबों की हमदर्दी। इससे पहले कि गुर्बत तुम्हारे डेरा डाल दे और फिर मेरी बात समझ में आए कि हाँ यार ये डॉक्टर बहुत महंगा हो गया। जिसका पेट भरा हुआ हो ना, इसको ऐसी बातें सोचती हो तो अलग बात है। तो मैंने कहा डॉक्टरों के बच्चों को भूखा मारने की बात की है, मैंने तो आधा उदा इलाज और हस्बे तौफीक राय खुदा में खर्च करने की तरगीब दी है। वरना यह कि मालदारों को रियायत करने का तो मैंने नहीं कहा, मालदारों को लूटे भी नहीं, लेकिन जो वाजबी अपनी फीस है, जो वाजबी हिसाब किताब मालदारों से भले करे, गरीबों से करे, ये भी तरगीब है, दादागिरी तो नहीं है कि ये करना ही होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाई, आप भी गरीबों की हमदर्दी कीजिए। मैं डॉक्टरों के पीछे तो पड़ा रहूंगा, आपका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। आप मेहरबानी करके जल्दी वापस SMS कीजिए, पैगाम दीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे पहले कि मुझ पर गुर्बत छा जाए, मैं भी गरीबों की हमदर्दियां करके, गरीबों पे खर्च करके, गरीबों की दुआएं लेता रहूंगा इंशाअल्लाह। वैसे भी किसी के घर को आग लगाकर आप अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। बेशक किसी ने लिख कर भेजा, गरीब होने में देर भी नहीं लगती है। गरीब होने में देर भी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल, आग लग जाती है, सामान में आदमी रोड पे आ जाता है, डाकू सारा लूट जाते हैं, सफाया करके चले जाते हैं, ताला भी साथ लेते जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। बाज़ों का ऐसा भी होता होगा ना। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये दौलत, ये पैसा धूप छाँव है, आनी जानी शे है। अल्लाह ईमान सलामत रखे।
بابا کل وہ غریبوں کی ہمدردیاں سلامت رکھے، مسلمانوں کی خیر خواہی سلامت رکھے. کل مفتی فضیل صاحب مدنی مکالمے میں کرم فرماتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے ایک مدنی پھول یہ بیان کیا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے مال سے جو محبت ہے، جو مال سے محبت ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے میں ثواب کماتا ہوں. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. سیدوں کا کیسا ادب کرتے تھے. ایک بچہ، ایک لڑکا جو تھا، اس نے آپ کے یہاں نوکری کی، خدمت گاری پر گھر کی. اعلیٰ حضرت کو پتا چل گیا کہ یہ سید زادہ ہے. گھر میں سب کو بتا دیا کہ یہ تو مخدوم زادہ ہے، یہ اور ہماری خدمت کریں گے. نہیں، ان سے کوئی خدمت نہ کرے، خدمت نہ لے، ان سے کوئی خدمت نہ لے، کوئی کام کاج نہ لے، بلکہ اب جو طے ہوا ہے تنخواہ وہ ہر مہینے ہم انشاءاللہ ان کو بطور نذرانہ پیش کریں گے. چنانچہ وہ سید صاحب آتے تھے لیکن کوئی خدمت نہ لیتا تھا، بلکہ ان کو شفقت ملتی تھی. اور مہینے کے آخر میں جب تنخواہ دینے کا وقت آتا تھا تو ان کو نذرانہ، وہ تنخواہ کی جو رقم طے ہوئی تھی بطور نذرانہ پیش کر دی جاتی تھی. کچھ عرصے وہ سید صاحب تشریف لاتے رہے، اس کے بعد وہ سید زادے خود ہی کہیں تشریف لے گئے. تو یہ سادات کا ادب احترام میں نے جو سیکھا ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے کردار سے سیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کا ادب کرتے تھے. تو ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں کہ یہ عاشق رسول تھے اور جو بھی کام کرتے تھے قرآن و حدیث کے مطابق کرتے تھے، تو ہم اس لیے ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ سیدوں کا ادب ایک اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، ورنہ اعلیٰ حضرت نہ کرتے ایسا. اور آنے والا مہینہ بھی بابا اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتا ہے. اللہ انشاءاللہ یکم ماہ رضا، جی ماہ رضا، اور انشاءاللہ 16 سفر المظفر سے 25 سفر المظفر تک روزانہ مدنی چینل پہ براہ راست سلسلہ آئے گا فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. حسینی کسوٹی، دیکھو محرم شریف کا دن ہے، حسینی کسوٹی ہے. 10 سوالات ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 سیکنڈ میں جواب سوال کرنا ہوگا. باپا جو آپ شخصیت بوجھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی بوجھ رہے ہیں، کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ نعم مانے جی ہاں. بابا جان انبیاء اکرام سے ہیں؟ لا یعنی نہیں. وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ آل رسول میں سے ہیں؟ نعم. بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جن شخصیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ شخصیت میدان کربلا سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. وہ شخصیت میدان کربلا میں تشریف فرما نہیں تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا مطلوبہ مرادی شخصیت جو ہیں وہ میری مرادی شخصیت خواتین تھی، خواتین میں سے تھی. نعم. آپ کو ٹرننگ پوائنٹ آیا لگتا ہے. تمام امہات المومنین بھی اہل بیت میں سے تھیں. اہل بیت کے معنی تھوڑا وسیع ہیں. بابا میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز، میں لیاقت یونیورسٹی حیدرآباد سے ہوں. بابا میرا اس شخصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری میں سے نعم. اب پوچھے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے. آخری سوال. یا سیدہ زینب، یا سیدہ سکینہ، یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کرم ام کلثوم، کرم شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ بنت شہزادی. نعم. چلیں جی، نام اب لینا ہے لیکن فیس کے ساتھ.
یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، فیس کوئی کہیں کیا تو فیس تو ویسے آدھی کر دی انہوں نے، تو یہ اس فیس نہیں کی تو غریبوں سے نا مالدار سے پوری لینی ہے. اپنی مدنی فیس آدھی نہیں، اپنی مدنی فیس تو اور بڑھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، کیا ان کا وعلیکم نام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس 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 مدنی فیس انشاءاللہ ہر ماہ. میرا نام ڈاکٹر عرفان احمد ہے اتاری. میں حیدرآباد زمزم نظر سے میرا تعلق ہے. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں شرکت کرتا ہوں میں. یا پیارے پاپا جان، کیا ان کا نام حضرت بی بی زینب ہے؟ لا، مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. ڈاکٹر صاحب پھر یہیں رہیں گے بابا تربیتی ہاں کورس یہاں رکھنا پڑے گا ان کو. نہیں 12 دن کے لیے بلا لو، وہ جشن ولادت کے بھلے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے، مریض ان کو ڈھونڈتے رہے. بی بی سکینہ مرادی شخصیت ہیں. لا، اے بولے بھالے ڈاکٹروں، یہ طے ہو گیا تھا کہ کربلا سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور ابھی کربلا میں ہی گھوم رہے ہیں. آپ دونوں کربلا میں گھوم رہے ہیں. کربلا سے بغداد شریف کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بصرہ شریف کافی دور ہے. میں ڈاکٹر آصف علی سمرو، بی بی صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی صغرا رضی یہ اللہ. کہاں تھی؟ یہ مدینے میں. مدینے میں. بی بی صغرا. اب پہنچے تو صحیح ہے، یہ اصل نام بھول گئے. فیس بھی نہیں بتائی نا آپ نے. ہاں فیس بتا کر پھر درود پاک پڑھ کر ذرا ذہن پہ زور لگائیں. اصل نام کیا ان کا؟ اصل نام نام بتانا ہے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اور فیس کب؟ ہر ماہ انشاءاللہ. نام تو یاد نہیں ہے. چلیے کوئی اور بتا دیں نام. تو یہ نام نہیں ہے نا. لوگ اپنا نام اصغر رکھتے ہیں، بچوں کا نام اصغر نام رکھتے ہیں. اصغر مانے چھوٹا، تو یہ تو پہچان تھی. اصل نام شہزادے کا علی تھا. تو بڑے تھے نا علی اکبر، دونوں بھائی ہیں. یہ علی اوسط، امام زین العابدین بھی بھائی ہیں. زین العابدین لقب ہے، نام نہیں ہے. نام ان کا بھی علی تھا. باپا انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں شرکت کروں گا. ان کا نام ہے فاطمہ صغرا بی بی. جواب درست ہے. سیدہ فاطمہ صغرا بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ مدینہ منورہ میں ہی رہی تھی، کربلا نہیں گئی تھی، نہیں لے جائی گئی تھی. اور اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کربلا سے یوں تو مشہور ہے کہ امام زین العابدین کو جام شہادت نہیں ملا تھا، لیکن ایک اور بھی ہے. حضرت سیدنا امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے. یہ بھی شہید نہیں ہوئے تھے، یہ زخمی ہو گئے تھے. تو ان کو شہید سمجھ کر دشمن چھوڑ کر چلے گئے تھے زخمی. اور جب قریبی گاؤں کے لوگ آئے تو یہ زخمی پائے گئے، ان کو لے گئے اٹھا کر اور علاج وغیرہ کیا تو یہ تندرست ہوئے. اور 97 ایئرس 97 سال انہوں نے عمر پائی. بہت بڑے عالم تھے. اور ان کا نکاح فاطمہ صغرا سے ہوا. امام حسین کی شہزادی فاطمہ صغرا سے ان کا نکاح ہوا. امام حسن مصنع اور بی بی فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہ حسنی اور حسینی دونوں سید کہلاتے ہیں. یعنی ان سے عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ پہلے شہزادے ہیں کہ جو حسنی حسینی سید ہیں. یعنی ماں کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے حسنی، یوں کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 10ویں جلد کے اندر لکھا ہے. ماشاءاللہ. میں فضل اتاری بات کر رہا ہوں. مرتبہ ہو گیا نا تو میری باپا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ باپا کا مدنی مداخلہ دیکھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور باپا مجھے دعا کر دے کہ مجھے باپا کے نقش و قدم پر استقامت مل جائے. اور انشاءاللہ میں نے ابھی فوراً داری شریف کی نیت کی ہے، اور اس کے بعد اپنے مدنی منع کو وقت مدینہ کے لیے نیت کر لی ہے ابھی.
माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दाढ़ी जब तक मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई उसकी तौबा भी करनी होगी, तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। या रब्बल अंबिया, या रब्बस सहाबा, या रब्ब अहले बैत, या रब्बल हसनैन। ऐ हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत करने वाले रब्ब गफ़्फ़ार, हमारे ऐबों को छुपाने वाले खुदाए सत्तार, तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे गुनाहों से लिथड़े हुए गंदे काले हाथ फैलाए तेरे दरबार में रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे मौला, अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से हम गुनाहगारों की खताओं को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हम गुनाहों की आदत निकालना चाहते हैं मगर शैतान ऐसा नहीं करने देता। इलाहुल आलमीन गुनाहों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं मगर नफ्स हमारे लिए रुकावटें खड़ी करता रहता है। मेरे मौला, मौत नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही है मगर अफसोस सुधरने की दूर दूर तक कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ऐ मेरे मौला, अपनी रहमत से हमें गुनाहों भरी ज़िंदगी से नजात दे, नेकियों भरी ज़िंदगी नसीब कर दे कि हम अपनी बक़िया उम्र नेकियों में सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारें। ऐ मौला, हमसे राज़ी हो जा। अगर तू नाराज़ हो गया तो हम तेरे कहरो गज़ब का सामना यकीनन नहीं कर सकेंगे। ऐ अल्लाह, हम तेरा अज़ाब नहीं सह सकेंगे। मेरे मौला, हम तो इतने कमज़ोर हैं कि अगर खटमल मच्छर भी कपड़ों में खटमल घुस जाए, काटे मच्छर, हमें डंक मारे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलाहुल आलमीन तो कब्र में सांप और बिच्छुओं के डंक कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे मौला करीम, हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें अज़ाब कब्र से नजात दे दे। इलाहुल आलमीन हमें दोज़ख के अज़ाब से पनाह अता फरमा। गुनाहगार तलबगार अफ़्व व रहमत है। गुनाहगार तलबगार अफ़्व व रहमत है। अज़ाब से किस में है हौसला या रब, अज़ाब से
حوصلہ یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب آمین آمین یا الہ العالمین ڈیرہ غازی خان والے صحرائے مدینہ باب المدینہ والے اور جہاں جہاں ہمارے ناظرین جمع ہیں ان کو اور حاضرین کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے شفا یاب ہو جائے الہ العالمین ہمارے گھروں کے مریض بھی اچھے ہو جائیں الہ العالمین جو بیچارے مصیبت زدہ ہیں مصیبتیں دور کر دے مشکلات حل فرما الہ العالمین جو بے روزگار ہیں حلال روزی پائیں الہ العالمین تنگ دست فراغ دست ہوں قرض داروں کے قرضے اتر جائیں میرے مولا گھریلو ناچاکیاں بے اولادیاں دور ہو جائیں الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں بچھڑے ہیں مل جائیں الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے الہ العالمین مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کی بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما الہ العالمین جتنے 3 دن کے لیے جمع ہوئے ہیں صحرائے مدینہ باب المدینہ میں یا اللہ ان سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما اسی طرح جو ڈیرہ غازی خان میں عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں ان پر بھی رحمتیں نازل فرما خصوصاً ہے اللہ ہمارے جن ڈاکٹروں نے غریبوں اور سیدوں کے ساتھ رعایتیں کرنے کا عزم کیا نیتیں کی جو پہلے سے کرتے ہیں وہ بھی ان سب کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال کر دے ان سب کو بے حساب بخش دے ان کو قبول کر لے ان کی قربانیاں قبول کر لے اور دیگر مسلمان ڈاکٹروں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں اور سیدوں کے ساتھ رعایتیں کرنے کی سعادت نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قارشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جا
کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا بولو پیر میرا دیکھو پیر میرا پیر میں کتنے بنائے